اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جی بات چل رہی تھی آداب اسلامی اخلاق میں، دوسرے سبق میں کس چیز کی بات چل رہی تھی؟ دوستی کا معیار، دوستی کا معیار، دوستی اور دشمنی کا معیار، ملاک، دوستی کا دشمنی کا معیار اور ملاک۔ ہماری دوستی ایسے نہیں ہونی چاہیے کہ یہ میرے فائدے کا ہے، یا یہ میرے کام آتا ہے، یا اس کے پاس عہدہ ہے تو میرے کام آئے گا، یا میرے ساتھ اچھا ہے یہ تو میرا دوست ہے۔ یا دشمنی ایسے نہیں ہونی چاہیے کہ یہ مجھ سے جلتا ہے یا میرا اس نے نقصان کیا، نہیں۔ دوستی اور محبت دشمنی میں میرا نہیں ہونا چاہیے، میرا اور میں نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ خدا کی رضا کے لیے، خدا کی دوستی اور خدا کی دشمنی۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ انسان خدا کا دوست ہے تو میرا بھی دوست ہے، چاہے بھلے ہی ظاہری طور پر اس نے میرا نقصان کیا ہو، مجھ سے جلتا ہو۔ نہیں، اللہ سے اگر دوست ہے تو دوست ہے، اور اگر اللہ کا دشمن ہے تو آپ سے کتنا ہی اچھا ملتا ہو، کتنا ہی فائدہ پہنچاتا ہو، جو اپنے خالق کا نہیں ہو سکا وہ آپ کا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ غلط فہمی میں نہ رہنا کہ جو اللہ کا نہیں وہ آپ کا نہیں۔ تو ایک حقیقی اور سچے مومن اور مسلمان کی یہ ہونا چاہیے طور طریقہ کہ وہ اپنی دشمنی اور دوستی میں اللہ کی دوستی دشمنی کو لحاظ کرے، ملاحظہ کرے کہ یہ اللہ سے کتنا تعلق ہے اس کا تو میرا دوست، اللہ سے تعلق نہیں ہے تو میرا دشمن ہے۔ جیسے کہ انہوں نے پچھلے ورڈ میں یہی تو کہا تھا، کیا مومنین کی کیا علامت ہے، مومنین کی کیا عادت ہے، مومنین کی کیا پہچان ہے دوستی کے مسئلے میں؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ دیکھیے چھوٹی سی حدیث تھی، آیت تھی بلکہ، محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی ان کے اصحاب یعنی مسلمان مومن، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپ کافروں کے خلاف بڑے سخت، لوہے کی دیوار، سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند اور بکھرے ہوئے شیر کی طرح رہتے ہیں، لیکن آپس میں رحماء بینہم، آپس میں جب ہوتے ہیں تو بالکل رحم دل ایک دوسرے کے لیے۔ یہی زیارت عاشورہ میں بھی اسی عہد و پیمان کو دہرایا گیا ہے، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ، یقیناً میں قیامت تک ان لوگوں سے صلح کروں گا جنہوں نے آپ سے صلح کی، جنہوں نے جنگ نہیں کی، اور قیامت تک ان لوگوں سے میری جنگ ہے جن سے بولیے جنہوں نے آپ سے جنگ کی۔ آئیے لہٰذا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خداوند عالم کی سچی محبت کا اندازہ دو چیزوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ یہ یہاں پہ کیا کہا کہ ہماری دوستی اور دشمنی اللہ کو نگاہ میں رکھتے ہوئے ہونی چاہیے، اللہ کو نگاہ میں رکھتے ہوئے ہونی چاہیے۔ تو پھر کون کتنا اللہ سے محبت رکھتا ہے وہ ہمارا دوست، کوئی نہیں رکھتا تو ہمارا دشمن۔ تو ہم کیسے پہچانیں اللہ کی سچی محبت کا اندازہ کیسے لگائیں؟ دو چیزوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ بھئی انہوں نے آپ کو ہمیں یہ بتا دیا کہ ہمارا دوست وہ ہونا چاہیے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اور ہمارا دشمن وہ ہونا چاہیے جو اللہ سے دشمنی رکھتا ہے۔ تو اللہ سے کون کتنی محبت کرتا ہے، اس محبت کا ہمیں پتہ کیسے لگے گا کہ سچی محبت کرتا ہے؟ اس کا دو طریقوں سے پتہ لگایا جا سکتا ہے اندازہ۔ نمبر ایک، واجبات الہیہ کی پابندی۔ واجبات الہیہ یعنی اللہ کے واجبات کی پابندی، اللہ کے واجبات کی، دیکھیں یہ انسان اللہ کے واجبات کی پابندی کرتا ہے، یعنی نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، اور دوسرے واجب کام کو انجام دیتا ہے، اور محرمات سے پرہیز اور حرام کاموں سے پرہیز کرتا ہے، شراب نہیں پیتا، جوا نہیں کھیلتا۔ یہ اللہ سے کون محبت کرتا ہے کوئی، اس کا اندازہ لگانے کے لیے، سچی محبت کا اندازہ لگانے کے لیے دو چیزیں ہیں۔ پہلا، واجبات، اللہ کے واجبات کو آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے۔ واجبات کو انجام دیتا ہو، واجب چیزوں کو، واجب کام جو اللہ نے حکم دیے ان کو انجام دیتا ہو، پابندی کرتا ہو،
اور محرمات سے جو حرام کام ہے جن سے منع کیا ان سے پرہیز کرے. کیونکہ وہ انسان ہرگز سچا محب نہیں ہو سکتا, ہرگز وہ انسان سچا نہیں ہو سکتا, سچا چاہنے والا نہیں ہو سکتا جو محبت کا تو دم بھرتا ہو, کہتا ہوں میں محبت کرتا ہوں, میں چاہتا ہوں, میں مانتا ہوں, مگر اپنے محبوب کی اطاعت نہ کرے. وہ سچا محبت کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے محبوب کی اتباع نہ کرے. یہ بھی عجیب انسان ہے, بڑا عجیب ہے انسان. نہیں, ابھی کسی لڑکے کو لڑکی سے محبت ہو جائے, جو اشاروں میں کام کرے گا, اشاروں میں, بالکل اشاروں میں, ہر چھوٹی بات کا خیال رکھے گا کہ ناراض نہ ہو جائے, برا نہ لگ جائے. لیکن جو حقیقی عشق جس سے ہونا چاہیے پروردگار عالم کی ذات, کہتے تو ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, خوب دعوے بھرتے ہیں, لیکن کرتے سب کچھ وہ ہیں جس سے اللہ سخت ناراض ہو جائے. تو یہ کیسا عاشق, یہ کیسا محب, کیسا محب, یہ جھوٹا محب, جھوٹ بول رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کو چاہتا ہوں, اللہ کو مانتا ہوں, اللہ میں مسلمان ہوں, میں مومن ہوں, تو زبان سے تو دم بھر رہا ہے کہ میں ہوں, لیکن یہ کیسا محب جو اپنے محبوب کی اتباع نہ کرے, اس کی اطاعت نہ کرے. دنیاوی کوئی محبت ہو جاتی ہے تو اتنی سی بات کا خیال رکھا جاتا ہے. کیا خیال رکھا جاتا ہے؟ چاہے لڑکی ہو, ایک دنیاوی جب بات آتی ہے تو دیکھیے کتنے چونچلے ہوتے ہیں, کتنا خیال رکھا جاتا ہے. محب محبوب کی کتنا خیال رکھتا ہے, اس کی رضا کا کتنا خیال رکھتا ہے کہ یہ راضی ہے, ناراضگی کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں کا کتنا. لیکن جب حقیقی جو خالق کائنات ہے, جس نے اس کو ہر کچھ دیا ہے, سب کچھ دیا ہے, جو حقیقی محبوب ہونا چاہیے تھا, جب اس کی بات آتی ہے تو کہتے تو ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں, لیکن نہ نماز پڑھتے ہیں. کہتے تو ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں, روزے نہیں رکھتے. اور کچھ لوگ تو بڑے ہوشیار, سال بھر, وہ شعر بھی سنا ہوگا آپ نے, آج کل چل رہا ہے, حالانکہ بہت پرانا ہے, وہ مولانا نامدار عباس صاحب کی زبانی پڑھتے ہوئے سنا ہوگا. ایسے لوگوں کے لیے دعا کریں جو 11 مہینے تو ٹھیک ہیں اور 1 مہینے بیمار ہیں. ایسے بیماروں کے لیے مل کر دعا کریں جو 11 مہینے بالکل صحیح ہیں اور 1 مہینہ آ کے وہ بیمار ہو جاتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ وہی بنی اسرائیل والی حرکتیں ہیں. بنی اسرائیل کے بارے میں سنا ہے, ایک سے ایک حرکتیں کرتے تھے وہ. جناب موسیٰ کی قوم ایک سے ایک. ان سے کہا ہفتے کے دن شکار, مچھلیاں آتی تھیں ایک جگہ, مچھلیاں شکار کرنے جاتے تھے. حکم ہوا کہ ہفتے کے دن کوئی شکار نہیں کرے گا, اللہ کی طرف سے آیا. تو مکاروں نے کیا کیا, ہفتے کے دن ہی نالے کاٹ کے آ جاتے تھے تاکہ اس گڈھے میں جمع ہو جائیں, اور اگلے دن کہتے تھے ہم نے ہفتے کے دن تھوڑے کیا, ہم نے تو اتوار کے دن کیا. تو ایسے ہی پورے سال فٹ ہے, صحیح ہے, اور رمضان میں حالت ٹھیک نہیں ہے, برداشت نہیں ہو رہا. اور اسلام بھی کہتا ہے کہ اگر مجبوری ہو تو نہ رکھیں روزہ. تو یہ ہوتا ہے. یہ جب جہاں پر, تو یہ کیسا محب ہے جو اپنے محبوب کی اطاعت نہیں کرتا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی. کون سی بات پہ زیادہ سمجھ میں آئی؟ جی. تو جی ٹھیک. آئیے, تو اللہ سے سچی محبت کا اندازہ کس چیز سے لگایا جا سکتا ہے؟ اللہ کے واجبات کو انجام دیتا ہو, محرمات سے, حرام چیزوں سے بچتا ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ انسان ہرگز سچا محب نہیں ہو سکتا جو محبت کا دم تو بھرتا ہے, دعوت تو کرتا ہے, مگر اپنے محبوب کی اطاعت. خداوند عالم یقیناً ہم سے محبت کرتا ہے. خداوند, اب دیکھیے کمال یہ ہے کہ وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ اتنی نافرمانیوں کے بعد بھی کبھی رزق بند نہیں کرتا, وہ اتنی سرکشیوں کے بعد بھی ہوا بند نہیں کرتا, وہ اتنی سرکشیوں کے بعد بھی پانی اپنا رزق دینا, نعمتیں دینا بند نہیں کرتا. یہ اسے کہتے ہیں حقیقی محبت. وہ اسے ہے ہم سے محبت اللہ کو. کیا ہمیں بھی ہے؟ کیا ہم اس کی سنتے ہیں, مانتے ہیں, یا صرف میں مومن, اب میں مسلمان؟ خداوند عالم یقیناً ہم سے محبت کرتا ہے, اس لیے اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. جی, وہ خالق کائنات جو ہم سے محبت کرتا ہے, سب کچھ ہمارے لیے پیدا کر دیا اور ہم اس کے لیے کچھ نہیں کرتے. اور ابھی لیکن اپنے خالق کو خوش کرنے کی فکر میں نہیں رہتا انسان,
دنیا میں دنیاوی محبت میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے، چاہے خود کی پینٹ میں پیون لگ جائے، سب کچھ لٹا دے گا۔ ہاں چلیے، اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہم یہ نعمتیں لینے کے بعد اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں ہم اس کا نعمت لینے کے بعد اس کی اطاعت کیوں کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اپنے دل میں موجود اس کی محبت کا ثبوت دے سکیں کہ بھائی اس نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، تو ہم بھی اگر اس نے اگر اپنی محبت تو اللہ ظاہر کر رہا ہے، ثابت کر رہا ہے، ہم بھی تو اپنی محبت ثابت کریں۔ تو ہم اپنی محبت کے ہم زبان سے ثابت کریں گے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، یا ہمارے عمل سے ظاہر ہونا چاہیے؟ عمل سے ظاہر ہر ہونا عمل چاہیے۔ سے جی عمل سے جی عمل سے ظاہر ہونا چاہیے، اس کی اطاعت کریں، اس کا شکر ادا کریں، تاکہ اپنے دل میں جو موجود محبت ہے اس کا ثبوت دے سکیں۔ اور یہی نہیں بلکہ اس سے اس شکر، اور پھر کمال دیکھیے ہم سے ہمارا اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ آپ دنیاوی محبت میں اپنی نعمت اپنی چیزیں لٹاتے ہیں، ٹھیک ہے، جی لیکن اگر میرا بابو تھینک یو کہہ دے تو کوئی بات، ٹھیک ہے تھینک یو کہہ دیا، لیکن یہ میرا خالق یا اللہ ہے کہ وہ شکریہ کہو گے تو بھی اس کا نہیں، وہ تمہارا ہی فائدہ کرے گا، نعمتیں بڑھا دے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور بڑھا دوں گا نعمتیں، میں رزق اور بڑھا دوں گا۔ اور یہ نہیں بلکہ اس شکر سے نعمتوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں یہاں بھی آ گیا خود ہی، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم ہمارا شکر ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ اب آپ یہ مت سوچنا کہ نعمتوں میں کا شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں تو آپ دن رات کرنے لگے اللہ شکر اللہ شکر اللہ شکر۔ نعمت کے شکر کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ جو نعمت جس لیے ہے اس کو اسی طریقے سے اسی کام میں استفادہ کیا جائے، یہ شکر ہے۔ زبان سے بھی ایک شکر ہے، لیکن حقیقی شکر کیا ہے؟ جو نعمت جس لیے اس کو صحیح یوز کیا جائے۔ اس نعمت کو اللہ نے ہمیں ذہن دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں اللہ تیرا شکر تو نے مجھے ذہن دیا دماغ دیا، نہیں، اس کو صحیح راستے میں یوز کیجئے، یہ اس کا نعمت کا صحیح استفادہ اس کا شکر ہوتا ہے۔ اس شکر کے نتیجے میں اتنی نعمتیں ملتی ہیں کہ وہ انسان کو اس کے اعلیٰ ترین درجے اور مقام تک پہنچا دیتی ہے، اعلیٰ ترین درجے تک، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دیکھیے تو اللہ کی سچی محبت کا اندازہ کس چیز سے لگایا جاتا ہے؟ دو چیزوں سے، پہلی واجبات کی پابندی اور محرمات سے پرہیز، حرام کا دوسری بات کا اس سے کہ جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی محبت کا لازمان نتیجہ یہ ہے کہ انسان کیا کرتا ہے؟ جب میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو پھر میں کیا کروں گا؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان سماجی اور معاشرتی اور اجتماعی واجبات اور حقوق کو بھی ادا کرے گا۔ جب اللہ نے نماز روزہ اور بہت سی واجب کاموں کا حکم دیا ہے اور حرام کاموں سے روکا ہے تو میں ان کو انجام دوں گا، روکوں گا، تو اللہ نے معاشرہ اور سماج کے اندر بھی تو کچھ حقوق معین کیے ہیں، ماں کا حق، باپ کا حق، اولاد کا حق، باپ کا حق، بہن کا حق، بھائی کا حق، پڑوسی کا حق، رشتہ داروں کا حق، حقوق معین کیے ہیں یا نہیں؟ جی کیے۔ تو دوسرا یہ کہ وہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ معاشرتی، سماجی، اجتماعی واجبات واجب حقوق کو بھی ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، تو سمجھ اجتماعی کا مطلب کیا ہے؟ وہ ایک ہی معنی ہے، سماجی، معاشرتی، اجتماعی، پبلک والے ایک ہی معنی ہے، سماجی کہہ لیجئے، معاشرتی کہہ لیجئے، اجتماعی، یعنی پبلکلی کیا بولتے ہیں اسے؟ پبلک والے جی جی۔ تو اس کے حقوق واجب حقوق واجبات اور ان کے حقوق بھی ادا کرے، یہ اس سے پتہ لگے گا۔ اگر کوئی انسان ماں کا حق ادا کر رہا ہے، بہن کا حق ادا کر رہا ہے، پڑوسی کا، سب کے حقوق، ان کے جو حقوق وہ ادا کر رہا ہے تو پتہ لگا لیجئے گا، سمجھ جائیے گا کہ یہ اللہ کا چاہنے والا ہے۔ اور اگر سب سے بڑی کہاوت یہ ہے کہ ایک پھر مثال سن لیجئے، پھر ایک مثال سن لیجئے، بیٹی کی شادی ہوئی، داماد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو بڑا ستاتا ہے، لیکن آپ کے ساتھ بہت اچھا ہے، میرا داماد کتنا اچھا ہے، میرا داماد کتنا پیارا ہے۔ تو یہ خیال، یہ وہم ذہن سے نکال دینا، جو اپنے ماں باپ کا نہ ہو سکے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا، جو اپنے ماں باپ کا نہ ہو سکتا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا، یاد رکھنا۔
अगर माँ बाप के साथ इंसान अच्छा है तो ही अच्छा मानना, वरना माँ बाप के साथ सताता है, रुलाता है और वो आपसे बड़ा खुश मिजाजी से मिलता है, आपको वक्त भी देता है, तो उसको पास मत बिठा लेना, उसको पास न बैठने देना कभी जो अपने माँ बाप को खुश न रख सके, जो अपने माँ बाप को, जबकि माँ बाप के लिए ये नहीं है कि माँ बाप नाराज हों, उसे बुरा भला कहें या बद्दुआ करें तभी अल्लाह जो है वो अजाब करेगा, नहीं। माँ बाप उसकी बदअखलाकी से इतना खौफ उनके दिल में हो कि वो अपनी जरूरत को कहने से भी डरे, तो ऐसे इंसान को तौबा करनी चाहिए और जहन्नम के लिए, अगर नहीं तौबा कर रहा तो जहन्नम के लिए आमादा रहे। कि अगर किसी इंसान के माँ बाप अपनी जरूरतों को कहते हुए उससे डरें कि मैं कैसे कहूं, अगर ये नौबत अगर आ गई है किसी इंसान के साथ, फौरन तौबा कर ले, वरना जहन्नम आमादा है। क्यों? क्योंकि खुदा ने जहां भी नमाज रोजे का अपनी इबादत का हुक्म दिया है, कुरान में जहां भी अपनी इबादत का हुक्म दिया है, उसके फौरन बाद माँ बाप का एहतराम का हुक्म दिया है। वबिल वालिदैन एहसाना, क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह वबिल वालिदैन एहसाना। अपनी इताअत के बाद, अपनी इबादत के बाद अगर कुछ सबसे पहला हुक्म दिया है तो माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक, याद रखना। और हाँ, परवरदिगार सबका रब है। रब यानी रब यानी पालने वाला। खुदा का अपना खुसूसी वर्ड है ये रब, अपने लिए, लेकिन माँ बाप के लिए भी यूज किया है रब। रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, परवरदिगारा तू रब है, उन दोनों पर ऐसे कर रहम करना जैसे उन्होंने बचपन में मुझ पे करते थे। माँ बाप के लिए भी रब इस्तेमाल किया है, और कोई दुनिया का कोई इंसान नहीं है जिसके लिए अपना नाम दिया हो, जो अपना वो हो, इस्म हो। रब माँ बाप के लिए क्या है रब इस्तेमाल, रब्बयानी सगीरा। तो याद रखना, माँ बाप का इतना एहतराम है कि उसने अपना 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 मजहर बना के भेजा है, अपना मजहर बना के भेजा है। यानी माँ बाप परवरदिगार अल्लाह का मजहर है दुनिया में, कि देखें माँ बाप कितनी ज़हमतें, क्या कुछ उठा के कितना कैसे पालते हैं, तो सोचो खालिक कायनात कैसे पालता है। लिहाजा माँ बाप के सब कुछ बर्दाश्त हो जाएगा अल्लाह को, माँ बाप की शान में उफ तक बर्दाश्त नहीं है। दुनिया में आपने सुना होगा, जब इंसान नाराज होता है तो नाराजगी जाहिर करने का सबसे छोटा वर्ड क्या है? अगर मैं किसी बात से नाराज हुआ तो सबसे छोटा वर्ड, जो सबसे पहला रिएक्शन आता है, सबसे छोटा उफ। उफ तक बर्दाश्त नहीं है, वला तकुल्लहुमा उफ, खबरदार उनको उफ तक ना कह देना। और रिवायतों में यह है कि उफ तो कहना दूर की बात, अगर माँ बाप की तरफ घूर के भी देख लेना तो आंख हो जाता है, आंख हो जाता है इंसान। और हम देखिए यहाँ पे क्या आयत में क्या, वला तनहरुमा, उन्हें झिड़कना मत। और हम दिन रात क्या कहते हैं, अरे यार रहने दो, इतना ही कहती रहती हैं, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, कैसे झिड़कते हैं हम दिन रात किसी भी काम को। जबकि माँ बाप के लिए यह है कि जब तक वो कुफ्र का हुक्म न दे, कुफ्र तुमसे ये कहे काफिर हो जाओ, तो ही आप इनकार कर सकते हैं उनकी बात का, वरना किसी बात में इनकार नहीं कर सकते। चलिए, और आजकल हालात ये हैं, और ये भी देखिए एक तरह की वो है ना, सजा है, जिसे जहां पर एहतराम का हुक्म दिया वो वहां पर एहतराम ना करे तो फिर वो रुसवाई होता है, दूसरों के ठोकरों में ही गिरता है। जो माँ बाप को सताता है, उनको खुश नहीं रखता, मेरा बाबू खुश रहे बस, तो फिर वो मेरे बाबू की ठोकरों में मिलता है, गुलामी ही करता है। ठीक है, मेरा बाबू बस वहीं पर मिलेगा फिर वो। तो माँ बाप का अगर हुकूक अदा करता तो अल्लाह दुनिया में भी इज्जत देता, हर एक की निगाह में इज्जत देता। यही देखें, तो लिहाजा अल्लाह से कितनी मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है, किसको कितनी, इसका अंदाजा दो बातों से लगाया जा सकता है। पहली, वाजिबात को अंजाम देता हो, हराम कामों से रुकता हो। इसलिए कि क्यों? इसलिए कि बताइए क्यों? पहली बात यह है ना, क्योंकि खुदावंद आलम हम मुहिब हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, तो अपने महबूब की इताअत ना करे तो ऐसा कैसा मुहिब? मुहिब तो वही होता है जो अपने महबूब की इताअत करे। दूसरी क्या बात है जिससे पता लगाया जा सके किसको कितनी मोहब्बत है अल्लाह से, ताकि हम उसे अपना दोस्त बनाएं?
دیکھیں کہ وہ محبت الہی کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اس محبت کا نتیجہ یہ ہے، لازمہ یہ ہے کہ انسان سماجی اور معاشرتی حقوق بھی ادا کرتا ہو، ماں کا حق، باپ کا حق، بھائی کا حق، بہن کا حق، اولاد کا حق، پڑوسی کا حق، رشتہ داروں کا حق، دوست جی کا حق، یہاں دوست کا حق، کلاس ساتھی کا حق، روم کے ساتھ جس میں ساتھ رہتے ہیں ان کا حق، ہم سفر کا حق، ہم سفر کا حق سنا ہے کبھی آپ نے؟ اگر آپ کسی کے ساتھ سفر میں جا رہے ہیں اس کے بھی حقوق ہیں، مثلا آپ جا رہے ہیں سفر میں، وہ بھی جا رہا میں بھی جا رہا ہوں، ایک ہی مثلا اسٹینڈ ایک ہی ڈبے میں ہے، مثلا ٹرین کے ایک ہی سیٹ پہ ہے، مثلا آس پاس، ان کے بھی حق ہیں، ان کے بھی، یہ اسلام ہے جو ہر ایک کا حق بیان کرتا ہے۔ تو اللہ سے محبت کا لازمہ یہ ہے کہ انسان دنیاوی، سماجی اور معاشرتی حقوق بھی ادا کرے، جیسے والدین کی اطاعت، ان کو راضی رکھنا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحم، رشتہ داروں کے ساتھ نیک برتاؤ، غربا اور مسکینوں کی مدد، ان سے محبت، اور دشمنان خدا سے نفرت اور دوری۔ یہ ان باتوں سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان اللہ سے سچی محبت کرتا ہے۔ اب اگر اللہ سے انسان سچی محبت کرتا ہے تو ہم دوست بنائیں گے۔ ابھی بات کائے کی چل رہی تھی؟ دوستی کی چل رہی تھی نا۔ دوستی کا ملاک اور معیار کیا ہے؟ کس سے دوستی کریں؟ بتایا جو اللہ کا دوست اس سے دوستی، جو اللہ کا دشمن اس سے دشمن۔ اللہ سے محبت کرنے والا کون ہے کیسے پتہ لگے گا؟ ان دو باتوں سے پتہ لگے گا۔ جب پتہ لگ گیا ہمیں کہ ہاں یہ اللہ کا دوست ہے تو دوستی کیجئے، اور اگر یہ حقوق ادا نہیں کر رہا، واجبات انجام نہیں دے رہا، تو وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا۔ بے نمازی، بے روزہ، کتنے لوگ آج کل، پہلے زمانے میں تو یا پہلے یہ ہوتا تھا مجبوری میں، یا بوڑھے لوگ چھوڑ دیتے تھے، یا کچھ لوگ ہوتے تھے، لیکن آج جوان چھوڑ رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں، جوان لڑکیاں پھر رکھ رہی ہیں، لیکن اکثر دیکھیں آپ جوان لڑکوں لڑکیوں کو نہیں رکھ رہے، وہ کہاں چلے گئے ہیں وہ لوگ؟ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے دوستی اور دشمنی کے تمام معیار معین کر دیے ہیں، دوستی اور دشمنی کے معیار معین کر دیے ہیں کہ یہ ہے تو دوست، یہ نہیں ہے تو دشمن، کہ کس سے دو محبت کی جائے اور کس سے نفرت کی جائے، سب بتا دیا ہے اللہ نے۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے مومنو، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، کفار کو، کافرین کو دوست نہ بنانا مومنین کو چھوڑ کے، من دون المؤمنین، مومنین کو چھوڑ کر کفار کو دوست نہ بنانا، جی ولی اور سرپرست دوست نہ بنانا۔ اور یہ بھی ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بنانا، میرے، خبردار ہے ایمان والو، خبردار، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست، سب معین ہے کس کو دوست بنانا ہے کس کو دوست نہیں، اللہ نے سب بتا دیا ہے، دین نے سب بتا دیا ہے۔ ان ایسی آیات سے، ان آیات کو جب ہم پڑھیں گے، ان روایات کو جب دیکھیں گے، اسلام کی تعلیمات کو جب دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ اس سے اسلامی وحدت اور اخوت کی عظمت کا پتہ لگتا ہے کہ اسلامی عظمت اور وحدت، اتحاد، اسلامی اتحاد کا، کہ تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو کیسا ہونا چاہیے۔ جب سب ایک جیسے ہوں گے تو اتحاد ہے نہیں ہے، جب ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے تو اتحاد ہے نہیں ہے، بھائی چارگی ہے، اس کا عظمت کا پتہ لگتا ہے۔ اس وحدت و اخوت، اس اتحاد اور بھائی چارگی کا سرچشمہ، یہ اتحاد کہاں سے نکلتا ہے، یہ بھائی چارگی کہاں سے نکلتی ہے؟ خالص عقیدہ توحید، توحید کا جو یعنی خالص یعنی پاک و پاکیزہ، یعنی کسی اور چیز کی ملاوٹ نہیں ہے، جس چیز میں ملاوٹ نہ ہو اسے کہتے ہیں خالص، خالص توحید کا عقیدہ۔ اگر ہم اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، خالص ہے وہ، کوئی اس میں ملاوٹ نہیں ہے، تب ہمارے اندر یہ باتیں آئیں گی، کیا آئیں گی؟ ایک دوسرے کے حقوق، آپس میں میل محبت، بھائی چارہ، پھر مسلمان اتحاد میں ہوں گے، کسی کی مسلمان کی پریشانی ہماری پریشانی، کسی مسلمان کی خوشی تو ہم بھی شامل۔ یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ کب ہوگا یہ ایسا؟ جب عقیدہ توحید خالص ہو، وہاں یہ ہوگا، تب ایسا ہوگا۔ اس کا سرچشمہ خالص عقیدہ توحید کی بنیاد پر استوار ہے، اور یہی اس عقیدے کا جوہر اور اس کی پہچان ہے کہ جب انسان توحید پر ایمان اور عقیدہ رکھے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم آپس میں میل محبت، بھائی چارہ، دوستی، اتحاد ہوگا، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، اور جو اللہ کا پابند نہیں ہے وہ دشمن ہوگا، اسے الگ کر دیا جائے گا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہمارا۔ تو اتحاد ہو گیا نہیں ہو گیا؟
किस चीज से हो गए? अगर हम हकीकी तौहीद को मानने वाले हैं। खुलासा इस दर्स का क्या हुआ? खुलासा ये हुआ पूरे दर्स का, पैगंबर अकरम ने मदीने पहुंचने के बाद सबसे पहला अहम कदम ये उठाया कि अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान, अंसार जो रसूल मक्के से जब मदीने गए तो वहां के लोगों ने जो आपकी मदद की, नुसरत की, यारी की, वो अंसार कहलाए, और जो मक्के से हिजरत करके आपके साथ वहां गए वो मुहाजिरीन। उन दोनों के दरमियान उखुवत का क्या पढ़ाया? सीगा पढ़वाया, अक्द पढ़वाया। कैसे? निकाह को अक्द क्यों कहा जाता है? निकाह को सीगा जारी होता है ना, क्योंकि उसमें सीगा जारी होता है। लड़की का वकील कहता है कहा तो मवक्किलती ले मवक्किल का अनिल महरुल मालूम, तो वो कहता कबिल तो निकाह। ऐसे ही उखुवत का भी सीगा होता है। वो कहेगा मैं अल्लाह के लिए आपको अल्लाह की राह में दोस्त बना रहा हूँ, तो कहेगा कबिल तो मैं कबूल करता हूँ। तो ये काम किया आपने, जिसके नतीजे में नतीजा क्या निकला? जिसके नतीजे में इस्लामी समाज और माशरे में बेमिसाल मोहब्बत और बरादरी और वहदत, इत्तेहाद पैदा हो गया, और तमाम मुसलमानों के दरमियान कुर्बत और मोहब्बत की एक बेनज़ीर फिजा वहां पर कायम हो गई कि कहां सालों साल आपस में दुश्मन थे, लेकिन अब एक साथ मिलके इस्लाम के दुश्मनों से मुकाबला कर रहे हैं। एक दूसरे से बढ़ चढ़ के शहादत पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मैं इससे पहले शहीद होऊंगा, इससे पहले मैं जाऊंगा, इससे पहले मैं जाऊंगा। ये किसने? ये इस्लाम ने। लेकिन आप कहेंगे कि तो इस्लाम अगर ये है तो फिर ये हमारा माशरा जो आज है वो क्या है? ये तो मुसलमान कहते हैं अपने आप को, लेकिन ऐसी तो कोई चीज नहीं पाई जा रही इसमें। वो इसलिए कि हमारा अब अकीदा तौहीद के ऊपर खालिस नहीं रहा। हम हर चीज पर डगमगा जाते हैं, हमारा क्या होगा, मुस्तकबिल में क्या होगा, और ये क्या होगा। तो हम अल्लाह पे ईमान ही नहीं रखते हकीकी, उसकी तौहीद को हम सही से मानते नहीं हैं। मानते तो ये सब कुछ ना होता। खुदावंद आलम ने तकवा और परहेजगारी को ही बरतरी का मेयार करार दिया है। फौकियत और बरतरी एक ही बात है। बरतरी का मेयार क्या है? तकवा है बस, माल दौलत औलाद नहीं। और आपसी रवाबित, आपसी ताल्लुकात खुदावंद आलम की मोहब्बत और दुश्मनी की बुनियाद पर उस्तवार करनी। और खुदा ने क्या कहा है? खुदा ने कहा कि आपकी जो ताल्लुकात और रवाबित हैं उनको कैसे, उस किस चीज पर उस्तवार करना है? अल्लाह की मोहब्बत और दुश्मनी के ऊपर। अल्लाह से मोहब्बत करने वाला है तो उससे ताल्लुकात होने चाहिए, हमारे मोहब्बत होनी चाहिए, और जो अल्लाह का दुश्मन उससे हमें दूर होना चाहिए। खुदावंद आलम की मोहब्बत या दुश्मनी का अंदाजा किस चीज से लगाया जा सकता है? वाजिबात की अदायगी और मुहर्रमात से परहेज के जरिए लगाया जा सकता है। या ये कि खुदा के नेक बंदों की मोहब्बत हो और उसके दुश्मनों से मोहब्बत और ताल्लुकात के रिश्ते तोड़ लिए जाएं। यानी अल्लाह के नेक बंदों से तो हम दोस्ती और मोहब्बत करें, और अल्लाह के दुश्मनों से अपनी मोहब्बत और ताल्लुकात तोड़ दें। ये सवाल है, और लेकिन आप सवाल से नहीं, सवाल से भी याद कीजिएगा, लेकिन जो जिस तरीके से मैं पढ़ा, एक एक लाइन, एक एक सत्र, एक एक मतलब को समझ के याद कीजिएगा। ये दर्स तमाम हो गया। सवालात ये हैं, इस्लाम में बरतरी का मेयार क्या है? इस्लाम में बरतरी का मेयार तकवा और परहेजगारी है। सूरह हुजरात की वो आयत बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बताइए या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बोलो या अय्युहन्नास, या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं है पहली बात तो मैंने कहा, अब चालू। इसका मतलब आप लोगों ने अब भी याद नहीं किया। अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ए लोगों हमने आपको एक औरत एक मर्द से पैदा किया है, यानी आदम और हव्वा से। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, आपको गिरोह और खानदान करार दिया, लिताअरफ़ू, ताकि एक दूसरे को पहचान सको। व इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, लेकिन बरतरी का मेयार क्या है? जो तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी है वो अल्लाह के साथ सामने सबसे ज्यादा मोहतरम है। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। हाँ, ये भी मत सोचना कि तुम दुनिया वालों को दिखा दोगे कि मैं मुत्तकी परहेजगार हूँ जाहिर करके, और अंदर से चाहे हो ना हो, अल्लाह अंदर की भी खबर रखता है। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अलीम है, खबर रखने वाला है। 2, मोमिनीन के दरमियान भाईचारगी की अहमियत के बारे में पैगंबर की एक हदीस। पैगंबर की हदीस बताइए कि मोमिनीन के दरमियान भाईचारगी की क्या अहमियत है, बताइएगा। मन आखा अखन फिल्लाह है, या मसलन जो अल्लाह के लिए अपने दोस्त बनाए उसे अल्लाह दर्जा अता किएगा, क्या 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 वो। या मसलन एक दूसरे से मोहब्बत करने वालों के लिए कुर्सियां लगाई जाएंगी वगैरह। हदीस जो रसूल की है वो, रसूल अकरम ने ईमान की सबसे मजबूत रस्सी किस चीज को करार दिया? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जिहाद। किसे? किसी को नहीं। लोगों ने नाम तो लिया था इनका, जब रसूल ईमान का की सबसे मजबूत रस्सी क्या है?
تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، لیکن کسی نے نماز کہا، کسی نے روزہ. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، ان سب کی کچھ نہ کچھ فضیلت ہے، لیکن ایمان کی سب سے مضبوط رسی کیا ہے؟ اللہ کے دوستوں سے دوستی، اللہ کے دشمنوں سے یاد رکھنا. ایمان کی سب سے مضبوط رسی کیا ہے؟ چار. اسلام نے ہمیں کس مقصد کے تحت خدا کے دوستوں سے دوستی کا حکم دیا ہے؟ کس مقصد کے تحت؟ تاکہ اسلام کی بھائی چارہ، محبت، اتحاد رہے. اللہ کے دوستوں سے دوستی کریں، اللہ کے دشمنوں سے دشمنی. قرآن کریم نے پیغمبر اکرم اور آپ کے اصحاب باوفا کی کیا صفت بیان کی ہے؟ پیغمبر اور ان کے اصحاب کی کیا صفت؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں دشمنوں کے خلاف، کفار کے خلاف تو سخت ترین ہیں، لیکن آپس میں رسول اور ان کے اصحاب کی یہ صفت بیان کی ہے. خداوند عالم سے دوستی اور اس کے دشمنوں سے دشمنی کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ جب ہم اللہ کے دوستوں سے دوستی اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کریں گے تو اس کا نتیجہ لازمی طور پر نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، سماجی معاشرتی حقوق ادا کریں گے. یہ درس تھا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد.